سانحے گولی مار، ہر آنکھ اشک بار، فضا سوگوار، عمارت گرنے کے واقعے میں 17 افراد جاں بحق۔ ایک ہی خاندان کے 9 جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا۔ بہتے اشکوں کے ساتھ نماز جنازہ، رقت آمیز مناظر، جاں بحق افراد کی آہوں اور سسکیوں میں تدفین کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرف والے تھے ان کو تو نکال لیا گیا، جو ہمارے ادھر کے ہیں ان کو تو نکالے نہیں۔ نیچے جو جتنے پڑے ہوئے 20-25 بندے، ان کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ ان لوگوں نے پرانی بنیادوں پہ 6 فلور کھڑے کر دی اور ٹیڑھی بلڈنگ بنائی تھی۔ کل ان کا بیٹا ریپیئرنگ کر رہا تھا۔ 36 گھنٹے گزر گئے، منہدم عمارت کا ملبہ نہ ہٹایا جا سکا۔ کئی لوگ تاحال ملبے تلے موجود۔ تنگ راستے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار۔ ابتدائی رپورٹ میں وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ مٹیریل کا کرایا جائے گا۔ حادثے کا مقدمہ درج، ایس بی سی اے کے 4 افسران بھی معطل۔ انکوائری کے احکامات جاری۔ عمارت گری، لوگ جان سے چلے گئے، آپ رات بھر سکون سے سوتے رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان حکام پر برس پڑے۔ تجاوزات کیس کے دوران ریمارکس دیے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم تو 1 ہفتے تک نہیں سوئی تھی۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سوال کیا، ملک سے محبت ہے کسی کو؟ پاکستان میں کورونا کا پہلا مریض صحت یاب۔ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج نوجوان کو جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ملک میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، 5 مریض اب بھی زیر علاج۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات جاری۔ تفتان سرحد عارضی بند، ایران سے پاکستانیوں کی واپسی جاری۔ سعودی عرب میں کورونا سے متاثرہ 5 افراد زیر علاج۔ عمرہ پر پابندی برقرار، مسجد الحرام کے مختلف حصے بند، صرف چھت اور برآمدے میں طواف کی اجازت۔ مدینے میں بھی مسجد نبوی کا پرانا حصہ ریاض الجنہ اور روضہ شریف بھی عارضی طور پر بند۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عمارت وقت فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کھلنے اور عشاء کی نماز سے 1 گھنٹہ بعد بند کرنے کی ہدایت۔ کورونا وائرس، دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ہلاکتیں 3000 سے زائد۔ ایران میں اموات 107۔ برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، اٹلی، کوریا، تھائی لینڈ، سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ممالک میں بھی ہلاکتیں۔ چین میں وائرس کا زور ٹوٹنے لگا، ہلاکتوں اور متاثرہ افراد میں کمی۔ 1000 سے زائد مریض صحت یاب ہو گئے۔ افغانستان کا دارالحکومت پھر لہو لہو۔ کابل میں افغان رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کی تقریب پر حملہ۔ پہلے گولیاں برسائیں، پھر خودکش دھماکہ ہوا۔ 27 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ تقریب میں شریک عبداللہ اور حامد کرزئی محفوظ رہے۔ حملے سے طالبان کا اظہار لا تعلقی۔ پاکستان کا کابل میں ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ کوئی بھی حکومت سے مطمئن نہیں، گورننس کا ماڈل ناکام ہو چکا۔ کاروبار میں کمی آ چکی ہے، جبکہ مہنگائی سے عوام تنگ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ دورے کے دوسرے دن فاروق ستار سے بیٹھک لگائی۔ پاکستان کی ترقی کراچی کی ترقی سے مشروط قرار۔ عمران خان کسی جماعت کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی حکومت بچائیں، مارچ میں حکومت جا سکتی ہے، نبیل قبول کا دعویٰ۔ پروگرام روبرو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کی آمد سے قبل کراچی میں پی ایس پی کے جھنڈے لگا دیے گئے۔ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی تیاری ہے، موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو بڑی خون ریزی کا خدشہ ہے۔ لندن والوں کو بچانے کے لیے مضبوط مافیا سرگرم ہے۔ نواز شریف کا نہ آنا نظام انصاف پر سوالیہ نشان ہے۔ فواد چودھری بھڑک اٹھے، کہا نون لیگ 2 گروہوں میں بٹ چکی ہے۔ اپوزیشن کے پاس لیڈر ہے نہ ہی منشور۔ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا پھر ہو مولانا، حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کل کراچی آ رہے ہیں۔ شہر قائد کے لیے بڑے ترقیاتی پیکج کا اعلان ہوگا۔
خرم شیر زمان نے تصدیق کر دی۔ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کراچی کے لیے 100 آر او پلانٹ پر بات ہوگی، ہر ایم این اے کو 15 کروڑ روپے کے فنڈز بھی جاری ہوں گے۔ یہ بھی کہا ایم کیو ایم کو کراچی میں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ صحافی عزیز میمن کی موت طبعی نہیں تھی، ان کا قتل کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق عزیز میمن کا سانس بند کیا گیا تھا جس سے موت واقع ہوئی۔ ایڈیشنل آئی جی کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں دیا گیا طبعی موت کا بیان جھوٹا ثابت۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنا دی ہے، جلد حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عورت مارچ کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے عورت مارچ کے شرکا ان کے ارادوں پر شک کرنے والوں کو اپنے عمل سے غلط ثابت کریں۔ کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک میں شامل کرنے کی تجویز مسترد۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم اجلاس، چیف جسٹس نے سرکولر ریلوے کو 1995 والی حالت میں بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عابد۔ آپ کو 12 بجے میں کہیں گے خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ملک کے سب سے بڑے شہر کی بات کریں گے۔ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ گولی مار میں عمارت کو گرے 36 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، لیکن اب تک ملبے کے نیچے سے تمام افراد کو نکالا نہیں جا سکا۔ سفیان کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی رحیم النساء کی کوئی خبر ملی ہے۔ اہل خانہ اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن آپریشن اتنا سست ہے کہ متاثرین کے لیے پل پل گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہتھوڑا پڑ تو پتھر پر رہا ہے، لیکن ٹیسیں بوڑھی خاتون کے سینے میں اٹھ رہی ہیں۔ میں کیسے صبر کروں، میری بیٹی کیسے صبر کروں۔ خاتون کی بیٹی رحیم النساء اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ میری بچی دب گئی، میری بچی سب سے نیچے دبی ہوئی ہے، ابھی نہیں نکلی ہے، ابھی نہیں نکلی ہے، سب نکل گئے، میری بچی نیچے پھنسی ہوئی ہے۔ یہ درد صرف اس بوڑھی ماں کا ہی نہیں، کئی اور بھی ہیں جن کے دل اپنے پیاروں کے لیے بے چین ہیں۔ حیدرآباد سے آئے سفیان کا بھی اب تک کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ عمارت کو منہدم ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے، لیکن اب تک تمام افراد کو ملبے سے نکالا نہ جا سکا۔ اس طرف والے تھے ان کو تو نکال لیا گیا، جو ہمارے ادھر کے ہیں ان کو تو نکالے نہیں۔ نیچے جو جتنے پڑے ہوئے 20-25 بندے ان کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں، سب سے نیچے ہے، ادھر کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حادثے کی وجوہات کا تعین تو نہ ہو سکا، لیکن عمارت کے مکین اسے ناقص پلر کی مرمت کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے پرانی بنیادوں پر 6 فلور کھڑے کر دیے اور ٹیڑھی بلڈنگ بنائی تھی۔ کل ان کا بیٹا ریپیئرنگ کر رہا تھا پلر کی اور ان کو منع کر رہے تھے۔ تنگ گلیوں میں جاری آپریشن انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ ہتھوڑوں اور دیگر آلات کی مدد سے ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آپریشن کی رفتار دیکھ کر لگتا ہے کہ تمام افراد کو باہر نکالنے کے لیے متاثرین کو ابھی مزید انتظار کرنا ہوگا۔ کراچی کے علاقے گولی مار میں گرنے والی عمارت کے ملبے تلے اب بھی کئی افراد دبے ہوئے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈیمولیشن اسکواڈ کو جائے وقوع پر طلب کر لیا گیا ہے۔ منہدم عمارت سے ملحقہ عمارت کو گرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے آج نیوز کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید سے۔ رفعت، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، ویسے تو کل سے ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ وہاں موجود تھا، لیکن خصوصی طور سے ان کے ڈیمولیشنگ اسکواڈ کو طلب کیا گیا ہے، کیونکہ توڑ پھوڑ اور اس طرح کی عمارتوں کو گرانے میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ سجاد خان نامی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انہیں طلب کیا گیا ہے۔ اب اس عمارت کے دائیں اور بائیں والی جو عمارتیں ہیں انہیں گرایا جا رہا ہے، وہاں سے ایک راستہ بنایا جائے گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8 سے 9 افراد ابھی بھی اس بلڈنگ کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب 35 گھنٹے گزر چکے ہیں، آج کی رات خاصی اہم ہے، اگر آج رات تک انہیں نہیں نکالا جا سکا تو خاصا بڑا المیہ جنم لے گا۔
اور یہ 7 سے 8 افراد ہیں. کل رات تک ان سے فون پر بات ہوتی رہی ہے, لیکن اب جب اب بالکل خاموشی ہے, اس کے بعد برابر کی بلڈنگ کو توڑنے کا کام شروع کیا گیا ہے. اور ڈیمولشنگ اسکواڈ کا SBCA کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے ایک راستہ بنایا جائے گا, کیونکہ جو گراؤنڈ فلور تھا وہ زمین میں دھس چکا ہے, اور اس عمارت کے جو پلر ہیں انہیں بہت طریقے سے کاٹا جا رہا ہے, اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو درمیان سے کاٹ کر ایک اسپیس بنائی جا رہی ہے تاکہ ہوا کا راستہ آئے, اور اگر جو لوگ نیچے دبے ہوئے ہیں تو وہ کچھ زندہ رہ سکیں, سانس لے سکیں. تو اس لیے لہٰذا اس ٹیم کو طلب کیا گیا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ آخری کوشش ہے جو لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں انہیں بچانے کے لیے, اور 2 ہیوی مشینری یہاں پر بلائی گئی ہیں جس سے اس بلڈنگ کو کاٹا جا رہا ہے. تو رفعت, مجموعی طور پر کتنا وقت لگے گا اس پوری بلڈنگ کو کاٹنے میں؟ دیکھیے, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ان کے سجاد خان جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ڈیمولشنگ اسکواڈ کے, ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آج رات ہم جو لوگ اندر ہیں انہیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہماری حد الامکان کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا اسپیس بنے جہاں سے ہوا کم از کم اندر کی طرف جائے, جہاں یہ لوگ دبے ہوئے ہیں نیچے کی طرف. اچھا رفعت, پتہ ہے کون سے فلور پر تھے یہ جو ابھی 6 افراد یا 7 افراد آپ بتا رہے ہیں مزید پھنسے ہوئے ہیں, وہ کون سے فلور پر تھے؟ ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گراؤنڈ فلور پر تھے, اور گراؤنڈ فلور تقریباً دھسا ہے نیچے زمین کی طرف, کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کے جو اوپر ایک پینٹ ہاؤس بنایا جا رہا تھا اور اسے سپورٹ دینے کے لیے وہاں کام ہو رہا تھا, اور ایک پلر عارضی طور سے ایک پلر لگایا جا رہا تھا. اور آج سے 2-3 دن پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کچھ افسران یہاں آئے تھے, جن میں ندیم اللہ, عمران رضوی, زبیر مرتضیٰ, یہ لوگ شامل ہیں. اور آج یہ علاقہ پورا علی مہدی کاظمی کے پاس ہوا کرتا تھا, اور ان کے دور میں یہاں پہ بڑے پیمانے پہ 6 منزلیں تعمیر ہوئی ہیں, اور یہ پورے لوگ جو ہے آج بھی اس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں موجود ہیں, جن میں سے کچھ لوگوں کو صرف معطل کیا گیا ہے. بہت شکریہ رفعت سعید آپ کا. سانحہ گولی مار میں جاں بحق ہونے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی تدفین کر دی گئی. نماز جنازہ میں سیاستدانوں اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. یہ ننھا جنازہ اس گھر سے اٹھنے والا اکیلا جنازہ نہیں, اس کی 2 بہنیں اور ماں بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی. ایک ساتھ 4 جنازے اٹھے تو علاقے میں کوہرام مچ گیا. یہ سب ملے ہوئے پیسوں کی ملی بھگت, تو کمپلینر کو الٹا تھریٹ کیا جاتا ہے. 80 گز پہ 8 فلور بنے ہوئے, وہاں پہ جنازہ نیچے نہیں اترتا. اسی بندے کی ایک اور بلڈنگ وہ بنی ہوئی جس کے اوپر انہوں نے پینٹ ہاؤس ڈال دیا, اور بے رحمی کا سلسلہ